ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله عز وجل شانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من بعد نبي لكان عمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے تحلیلات تسبیحات تکبیرات الغرض ہر قسم کی حمد و ثنا اس مالک ارض و سما کے لیے جو خالق کل جہان ہے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ائمہ کرام محدثین اعظام پر سامعین محترم خواتین و حضرات آج کا خطبہ جمعۃ المبارک عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے اہم ترین موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے کچھ
اہم نکات اور گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام اور کفر میں حد فاصل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام اور کفر کے مابین، مومن اور کافر کے مابین حد فاصل ہے۔ اس سے پہچانا جائے گا کہ بندہ مومن ہے یا کافر، اس سے پہچانا جائے گا کہ یہ اسلام پہ ہے یا کفر پہ۔ یہ فتنوں کا دور ہے، پرفتن حالات ہیں۔ حدیث کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ پرفتن حالات میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، اور وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام اس نے حالت اسلام پہ گزاری ہوگی لیکن صبح اٹھتے ہی وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ انسان پرفتن حالات میں دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے، زمین کے چند خطوں اور ٹکڑوں کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ چھوٹی سی تھوڑی سی شہرت کی خاطر اپنے اسلام کا اس کا سودا کر بیٹھے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، کلمے کے پورے تقاضے کو جانتا اور تسلیم کرتا ہے، وہ مومن، بس صورت دیگر اس کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ مختصر الفاظ میں جو انتہائی ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ بصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، علم کی بنیاد میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، ائمہ محدثین کے اقوال کی روشنی میں، فقہائے محدثین کے اقوال کی روشنی میں، دنیا کائنات کے سارے قادیانی کافر ہیں، اور ایک ایک کا نام لے کے جو آدمی کہتا ہے کہ میں سلسلہ نبوت کو مانتا ہوں کہ ابھی جاری ہے، ایک ایک کا نام لے کے چن چن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی کافر۔ پوری قادیانیت اور پوری مرزیت کفر کے اندر، اس کے اندر شک نہیں ہے۔ تکفیر مطلق بھی جائز اور تکفیر معین بھی جائز ہے، اس لیے کہ ان کو آئین بھی، شرع بھی، قانون بھی اور انسان اخلاق تمام چیزیں ان کے کفر کو واضح کرتی ہیں۔ آگے چل کے یہ بات ہوگی، قرآن مجید کی روشنی میں یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ دعویٰ بما دلائل ہے، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ۔ پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پہلی آیت فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ان کے اندر نکات اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، مواد زیادہ ہے، نصاب زیادہ ہے، ایک ایک کر کے بات کرتا چلا جاؤں گا۔ یہاں اس آیت میں دو چیزیں اہم ہیں، دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول کائنات کو رسول کائنات ماننا یہ ہر مسلمان کے لیے واجب اور فرض ہے۔ دوسری چیز اس آیت کے اندر جو بیان ہونے والی ہے
وہ خاتم النبیین ہے کہ جس طرح رسول کی نبوت کو ماننا ہے بالکل بعینی ہی رسول کائنات کی ختم نبوت کو بھی ماننا ہے. دونوں کا اقرار ایمان ہے, دونوں میں سے ایک کا انکار کفر ہے. رسول کائنات کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے, رسول کائنات کی ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے. دوسری آیت فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے حبیب کہہ دو وعدے طور پہ دنیا کائنات کے تمام انسانوں کی طرف, دنیا کائنات کے تمام جنات کی طرف, کسی کو اگر آخری خاتم النبیین رسول بنا کے بھیجا گیا ہے تو وما محمد انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہم سوال کرتے ہیں دنیا کائنات کے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف تو رسول کائنات محمد عربی ہے. تو کانا دجال جس کے نا اوصاف انسانی محفوظ ہیں, تجھے نبی کہنا بہت بڑا دھوکہ اور دجل ہے. اور وہ لوگ جو تجھے نبی مانتے ہیں وہ چلتے پھرتے جہنم کا ایندھن ہے. تجھے انسان کہنا مشکل ہے, نبی کہنا بہت دور کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے تیرے اندر اوصاف نبوت تو دور کی بات, اوصاف انسانی وہ پورے کرنا بڑی مشکل کی بات ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور اسی طرح تیسری آیت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن وہ دین جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم اس کلمے سے شروع ہوا تھا, لا الہ الا اللہ سے شروع ہوا تھا, وہ دین خطبہ حجت الوداع کے اندر پورا ہو گیا. اور یہاں تین بہت عام چیزیں ہیں. سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو سلام اور سلوٹ پیش کیا گیا ہے اس آیت کے اندر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سے یہ اشارہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت پر اور اہل بیت کی فضیلت پر کہ تم وہ لوگ ہو کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ سے اسلام کو قبول کیا, نماز روزہ حج زکات اور پورا اسلام اسے قبول بھی کیا, اسے خود تسلیم بھی کیا اور اسے لوگوں تک پہنچایا بھی. اور دوسری چیز الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے حوالے سے بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ تکمیل دین کے حوالے سے دو طرح کے حملے ہوئے ہیں. دو طرح کے لوگوں نے دو طرح کے حملے کیے ہیں. پہلا حملہ جسے اللہ نے تکمیل دین کے حوالے سے واضح کہا تھا کہ یہ دین مکمل ہو چکا, پہلا حملہ منکرین ختم نبوت نے کیا کہ جنہوں نے کہا کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا, دین ابھی جاری ہے, سلسلہ نبوت ابھی جاری ہے, سلسلہ وحی ابھی جاری ہے. اور دوسرا حملہ ان بدعتی لوگوں نے کیا کہ جنہوں نے کہا کہ دین میں ابھی اضافہ جات ہو سکتے ہیں, دین کے اندر ابھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور امام مالک کے قول کے تحت من ابتدا بدعتا حسنہ, جس آدمی نے اسلام کے اندر اب بدعت کا اضافہ کیا اس آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے فقط زعم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. وہ اپنے اس قول کے تحت اور اپنے عمل کے تحت یہ باقاعدہ گمان کرتا ہے کہ نبی محمد نے رسالت کے ساتھ نعوذ باللہ دھوکہ اور دجل کیا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کی 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں, فرمایا کل وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, پوری کائنات کی طرف بشیر اور نذیر بنا کے اگر بھیجا گیا ہے تو وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے ساتھ آگے والی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پوری کائنات کے لیے جہاں اللہ کی ذات رب العالمین ہے وہاں رسول کائنات کی ذات رحمت للعالمین ہے. رب العالمین کی ذات اور آپ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اوصاف اور آپ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. وہ آسمانوں میں رب العالمین ہے اور آپ زمین میں رحمت للعالمین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. ختم نبوت کا عقیدہ کوئی عام عقیدہ ہے؟ یہ کوئی صرف امتیوں کا عقیدہ ہے؟ نہیں، یہ امتیوں کا بھی عقیدہ ہے. پوری امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت ختم ہے. اور یہی عقیدہ تمام کائنات کے نبیوں کا بھی ہے، دنیا کائنات کے تمام پیغمبروں کا ہے. گویا کہ یہ عقیدہ امتیوں کا بھی ہے، یہ عقیدہ نبیوں کا بھی ہے. نبی اگر اس عقیدے کو نہیں مانیں گے تو ان کا بھی سلسلہ نبوت وہ فرشت سے خارج ہیں. امتی اگر اس سلسلے کو، اس عقیدے کو نہیں مانے گا، ان کا اسلام کی فرشت میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کوئی عام بات ہے؟ سلسلہ نبوت کوئی کسبی چیز ہے؟ سلسلہ نبوت یہ کوئی عبادت ریاضت سے ملنے والا ہے؟ یہ کوئی معیشت اور معاشرت کے تعلق سے ملنے والا ہے؟ نہیں نہیں. کوئی آدمی دنیا کی کسی بھی درجے کے ولایت میں ہو، امامت کے درجے پر فائد ہو، وہ چاہے عبادت کے بڑے سے بڑے درجے پر فائد ہو، کوئی آدمی اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی ریاضت کے ذریعے، اپنی ولایت کے ذریعے، اپنی پیر پرستی کے ذریعے اور اپنی امامت اور خلافت کے ذریعے اس سلسلے کو اور اس نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا چنیدہ ہوا عقیدہ اور نبوت اللہ کی عطا کردہ چیز ہے. فرما اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ ہی ہے جو فرشتوں سے رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو انسانوں سے رسالت کا، نبوت کا انتخاب کرتا ہے. قرآن مجید کی دوسری آیت انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ میں خود ہوں کہ جس نے تمہیں منتخب کیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے. اور یہ عقیدہ صرف قرآن و سنت سے، قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث بھی بے شمار. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پہلی حدیث فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہے، ایک بھی حدیث کے اندر ضعف کا، سکم کا شیبہ تک نہیں ہے. اس لیے ہر حدیث پہ حکم لگا کے وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. فرمایا دنیا کائنات کے جتنے بھی نبی آئے ان کا ایک زمانہ تھا، ان کا ایک مکان تھا، ان کا ایک وقت تھا، ان کی ایک جگہ تھی. میری نبوت زمانے کی قید سے آزاد ہے، وقت کی قید سے آزاد ہے، علاقے کی قید سے آزاد ہے. میری نبوت صرف مغرب کے لیے نہیں ہے، صرف مشرق کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے، وہ چاہے شمال جنوب کا، مشرق مغرب کا رہنے والا ہو، انسان ہو یا جن ہو. فرمایا بعثت الی الناس عامہ، پہلے انبیاء خاص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے، اور میں محمد پوری کائنات کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. فرمایا دوسری حدیث انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یدعون انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دنیا میں دجال آئیں گے، دنیا میں کذاب آئیں گے. دو سیغے بڑے اہم ہیں کہ نبوت کے سلسلے کو توڑنے کے لیے کچھ چھوٹے بڑے جھوٹوں کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، بلکہ جھوٹوں کا آئیجی ہوگا. جھوٹ میں، مکر میں، فریب میں، دجل میں، دھوکے میں وہ اپنی مثال آپ نہیں رکھتا ہوگا. اتنے بڑے کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے. اور مرزا قادیانی ان کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ جھوٹ پہ اس سے اخیر ہے، کذاب بھی ہے، دجال بھی ہے اور ماکر مکار بھی ہے. فرمائیے سارے کے سارے
وہ مسلمہ کذاب سے شروع ہونے والے ایک ایک کا نام لینا مقصود نہیں ہے، ایک ایک کا نام لینا مقصود نہیں ہے، ایک ایک کو ہم نے توڑا، ایک ایک کو ہم نے مروڑا اور ایک ایک کو زمین سے اس کے فکر کو بھی دفن کیا ہے اور اس کے لاشے کو بھی کوڑا کرکٹ کا سامان بنایا ہے۔ یہ ظالم ایسے ہے، ان کا ایمان، ان کا اسلام تو دور کی بات، یقین کرے یہ زندہ بھی بیکار کوڑا کرکٹ ہے، اور یہ مر جائیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا تو دور کی بات، ایسے ظالم کو کچرے کے اندر بھی پھینکنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ بے شمار ایسی حدیث جس سے رہنمائی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی گندگی کو صاف کرنے والی ہے، وہ پھر بھی اہم ہے۔ یہ ظالم عقیدے کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے دنیا کے لیے کوڑا کرکٹ ہے، گند ہے، اور ان کا ظلم معروف ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان من بعد نبی لکان عمر بن الخطاب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بعد سلسلہ وہی ختم ہے۔ ہاں اگر کسی کے اندر نبوت کی صلاحیت ہوتی، اگر کوئی نبی بننے کے قابل ہوتا تو وہ صرف ایک ہی تھا، عمر بن الخطاب، جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے، کفر بھی بھاگتا ہے۔ بڑا وقت گزر گیا، ان کے زمانے کو لوگ ان کے جسم سے بھی ڈرتے تھے، ان کے نام سے بھی ڈرتے تھے، ان کی فکر سے بھی ڈرتے تھے، ان کی ریاست، ان کی خلافت سے بھی ڈرتے تھے، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کا خوف اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے۔ انہی کو سلام اور سلوٹ سے آپ کا اور ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی بن سکتا تو عمر بن الخطاب تھے۔ یہاں بے شمار آیات کے مختلف نکات علماء نے بیان کیے ہیں کہ جہاں رسول کائنات کے خود اپنے بیٹوں کے اندر سلسلہ نبوت نہیں اللہ نے جاری کیا، نہیں جاری کیا۔ رسول کائنات کی آنکھوں سے آنسو تھے ابراہیم کی وفات کے وقت، اللہ نے رسول کائنات کی آنکھوں سے آنسوؤں کو دیکھا، لیکن رسول کائنات کے ختم نبوت کے تاج کو اپنے بیٹوں کی اولاد، اپنے بیٹوں میں اولاد میں بھی آگے منقطع نہیں، اسی طرح ان میں آگے نہیں جانے دیا۔ جب اللہ کے رسول کا کوئی بیٹا نبی نہیں بن سکتا تو یہ گسیٹی، جس کا نام گسیٹی تھا، اور ان کے فرشتوں کے نام اللہ کی پناہ، جیسا آپ جیب ہے ویسا ہی اکان نامے اور اسی طرح فرشتے آنے والے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حدیث فرمایا جس دن روز قیامت ہوگا، روز قیامت ہر آدمی پریشان ہوگا، نبیوں کے پاس جائے گا، نبی بھی جواب دیں گے، ایک جملہ بولیں گے جو محل شاہد ہے وہ بیان کرتا ہوں، فیاتون محمدن فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ تمام انبیاء رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور فرمائیں گے اے اللہ کے حبیب، اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ گویا کہ دنیا کے اندر بھی رسول کائنات کی عقیدہ ختم نبوت کا اقرار نبیوں سے بھی اللہ نے کروایا، اور آخرت میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا اقرار دنیا کائنات کے تمام انبیاء کرام کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، ان ناموں میں پیارا پیارا نام محمد ہے۔ اگرچہ لوگ مزمم کہہ کے اپنے دل کو بہلائیں، محمد محمد ہوتا ہے، محمد کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ انا محمد و احمد وان المائہی وان الحاشر وان العاقب، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی آخر الانبیاء، میں انبیاء کا آخری ترین نبی ہوں۔ ہر سیغے سے اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دی اور فرمایا میری مسجد آخری مسجد ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، مجھے پوری کائنات کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے اور میرے ساتھ سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا۔
फरमाया लम यबका मिनन नबुव्वत इल्लल मुबश्शिरात कालू वमल मुबश्शिरात काला रोया सालिहा। नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया, एक चीज बाकी है जो रोया सालिहा है, अच्छे ख्वाब हैं जो अल्लाह की तरफ से आते हैं। इसलिए साथ ही ख्वाबों के मुतल्लिक वईद भी की, झूठे ख्वाब सुनाने वाले के मुतल्लिक भी और झूठी ताबीरें करने वाले के मुतल्लिक भी 60 साल की दूर मुसाफत जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। और इसके साथ साथ आगे वाली हदीस, इन्ना बैना यदा कद्दाबीना फहदरूहुम, कुछ लोग दज्जाल कद्दाब आएंगे, अपनी उम्मत को डराया। हाँ, फहदरूहुम, उनकी हरकतों से, उनकी तकरीरों से, उनके लिटरेचर से, उनके मीडिया ग्रुप से, उनके प्रोग्रामों से, उनके सेमिनारों से, उनकी चालों से, उनकी हरकतों से, उनके मकर फरेब से बच के रहना, बच के रहना। ये कोई आम फरेब नहीं है, ये तुम्हारे इस्लाम और कुफर का मसला है, तुम्हारे ईमान और कुफर का मसला है, जन्नती और जहन्नमी होने का मसला है। और उसके बाद ये जालिम जिसके औसाफ की तो बात ही ना करो, दुनिया का कोई ऐसा वस्फ नहीं है जो इसके अंदर बुरा, जो इसके अंदर ना पाया जाता हो। लेकिन आप सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नबूवत के दावे सुन लें। जो आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं, ये 1840 के अंदर 1840 के अंदर पैदा होने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1840 के अंदर पैदा हुआ और 1840 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता करके सबसे पहला इसने दावा 1880 में किया है। गोया कि 1840 से 1880 तक ये इस्लाम का मुनादिर भी रहा है, मसालिक का भी मुनादिर रहा है, जॉब भी करता रहा और बाकी भी मामला करता रहा। सबसे पहला इसने दावा मुल्हम होने का, जिसे इल्हाम होता है, 1880 में इसने दावा किया मैं मुल्हम हूं, जिसके ऊपर इल्हाम होता है। और फिर 1882 के अंदर अहमद और नजीर होने का दावा, 1882 के साथ आगे 1882 के अंदर ही मुजद्दद होने का दावा और फिर 1883 में आदम होने का, मरियम होने का, अहमद। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।